اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال الحکیم فی ذکر الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم سامعین، ناظرین، ہماری گفتگو حضرت انسان پہ چل رہی تھی کہ خالق لم یزل نے حضرت انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے اس کائنات میں بھیجا۔ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو اپنی تمام تر مخلوقات پہ برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے مراحل کون کون سے ہیں۔ پروردگار عالم نے انسانی زندگی کے بنیادی 3 مراحل بنائے ہیں۔ مکمل ترین زندگی کے اللہ نے 3 مرحلے بنائے ہیں۔ ایک مرحلہ حضرت انسان کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے، دوسرا مرحلہ حضرت انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا، اور تیسرا مرحلہ حضرت انسان کا اس دنیا سے زندگی گزار کے چلے جانا ہے۔ ان 3 مراحل میں سے 2 مرحلوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے دست قدرت میں رکھا۔ ایک مرحلہ حضرت انسان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ مرحلہ جو حضرت انسان کی زندگی کا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت انسان کا اس دنیا فانی میں تشریف لانا ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا، کوئی بندہ یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ میں نے اس دور میں پیدا نہیں ہونا تھا، میں نے تو حضرت آدم کے دور میں پیدا ہونا تھا، میں نے تو حضرت نوح کے دور میں پیدا ہونا تھا، میں نے تو حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں پیدا ہونا تھا۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ خدا نے جب چاہا جس کو چاہا وہاں بھیج دیا، اور خدا جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس حالت میں چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، خدا بند متعال اس بندے کو وہاں بھیج دیتا ہے، کیونکہ یہ مرحلہ پروردگار عالم کی اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس مرحلے میں انسان کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ دوسرا مرحلہ جو حضرت انسان کی زندگی کا خدا بند متعال نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا وہ یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا سے زندگی گزار کے چلے جانا ہے۔ یہ انسان اس بات پہ قادر نہیں ہے، اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ میں نے آج نہیں مرنا، میں نے کل نہیں مرنا، میں نے 10 سال بعد مرنا ہے، میں نے 20 سال بعد مرنا ہے۔ خدا جب چاہے، جس وقت چاہے، جس حالت میں چاہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے انسان کی سانسوں کی چلتی ہوئی ڈور کو کاٹ دے۔ خدا جب چاہے اپنے پاس بلا لے۔ یہ انسان اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنی موت پہ قدرت رکھتا ہو، اپنی موت سے واقف ہو، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جس کا انسان کو خبر نہیں ہے کہ اس کو کب موت آ جائے۔ خدا چاہے تو ایکسیڈنٹ کی موت دے دے، خدا چاہے تو چلتے پھرتے کو اگلا قدم نہ اٹھانے دے، خدا چاہے تو جس وقت چاہے اپنے پاس بلا لے۔ یہ انسان اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ میں نے آج مرنا ہے یا نہیں مرنا، اگلا قدم بھی نہ اٹھانے دے، اگلا لفظ خدا نہ بولنے دے۔ اس پہ قدرت کاملہ صرف خداوند متعال کو حاصل ہے۔ اور پروردگار عالم نے خوبصورت ارشاد فرمایا للہ لا یؤخر الاجل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کو میری ہی قسم کہ موت کا وقت مؤخر نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے موت جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ جب لکھی گئی ہے تب ہم نے چل بسنا ہے۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنے والی ہے، ہر نفس کو موت آئے گی، ہر نفس نے موت چکھنی ہے۔ اور وہ مرحلہ جو حضرت انسان کی زندگی کا اللہ نے اس کے اختیار میں دیا تھا، انسان کے اختیار میں دیا تھا، وہ یہ ہے انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا یہ پروردگار عالم نے انسان کے اختیار میں دے دیا۔ میرا بندہ اس دنیا میں جا، اس دنیا میں جا کے زندگی گزار۔ اوسطاً عمر آج کل ایشیا کی 50-60 سالہ ہے، 70 سال تک زندگی گزار۔ 1 دن زندگی گزارے گا، 2 دن گزارے گا، 2 سال گزارے گا، 20 سال گزارے گا، 100 سال گزارے گا۔ میں اللہ نے تجھے مجبور پیدا نہیں کیا، میں اللہ نے یہ تیرے اختیار میں دے دیا ہے، جا، میں اللہ نے اختیار میں دے دیا ہے، جا کے زندگی گزار۔ اور پروردگار عالم نے انسان کو یہ دونوں یہ سیدھی اور بری راہ کی تمیز بھی دے دی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز بھی دے دی ہے، اچھائی اور برائی کا فرق پیدا کر دیا۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، پھر 12 ائمہ بھیجے تاکہ انسان کو سیدھی راہ دکھا سکے۔ اب پروردگار عالم نے یہ سارا مرحلہ ہدایت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ امام زمان علیہ السلام کی سرپرستی میں یہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ عزیزان، خالق کائنات نے اتنا کچھ کرنے کے بعد
حضرت انسان کے لیے یہ بیان فرما دیا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر فرمایا وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی والا بھی دکھا دیا ہے، برائی والا بھی دکھا دیا۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کس راستے پہ چلنا پسند کرتا ہے۔ اگر یہ اچھائی والے راستے پہ چلے گا، اچھائی والے راستے کو اپنائے گا، پھر یہ صوم و صلات، نماز روزے کا، حج و زیارت کا پابند ہوگا۔ پھر یہ میری رحمان کی طاقت کو اپنائے گا تو میرا نیک بندہ بنے گا، پھر میں اللہ اسے جنت پیدا کر جنت میں بھیجوں گا۔ اور اگر یہ انسان برائی والے راستے پہ چلے گا، پھر میں اللہ اسے جہنم دوں گا۔ اور اگر یہ شیطانی قوت کو اپنا لے گا، کیونکہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک رحمانی قوت ہے، ایک شیطانی قوت ہے۔ انسان اگر اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے رحمانی قوت کو، پھر وہ نیک بن جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے اوپر وہ شیطانی قوت کو غالب کر لیتا ہے عزیزان، پھر وہ فاسق بن جاتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، شراب خور بن جاتا ہے، زناکار بن جاتا ہے۔ عزیزان یاد رکھیے، اللہ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے تو پھر یہ جنت اور جہنم کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے اور کہا ہے میرا بندہ جا دنیا میں زندگی گزار، آخر پھر میری بارگاہ میں پلٹ کے آئے گا، جیسا تیرا اعمال نامہ ہوگا میں اللہ پھر ویسا تیرے سے برتاؤ کروں گا۔ اگر تو تیرے اعمال اچھے ہوں گے پھر میں اللہ تجھے جنت دوں گا، اور اگر تیرے اعمال برے ہوں گے تو پھر میں اللہ تجھے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں عبد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے، عباد الرحمن میں ہمارا خداوند متعال شمار فرمائے، ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔